نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ النساء، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 15. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی کر لو. یہاں سے آگے اگلی 2 آیات میں ایک بدکاری کا فعل، امورالٹی کا ایک ایکشن، ہم جنسی ہوموسیکشوالٹی کا تذکرہ اور اس کی سزا تجویز کی گئی ہے. ہم جنسی کو عمل قوم لوط یا لواطت کا عمل کہا جاتا ہے. عورتوں کا عورتوں کے ساتھ سحاق کا لفظ آتا ہے. اس کو عمل قوم لوط یا لواطت کا عمل اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بدکاری کا فعل ہے جس کا آغاز حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں سے ہوا. اگر تھوڑا سا تاریخی پس منظر جو آپ سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں اس کو دہرا لیجئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی یہ قوم، جن کا علاقہ شرق اردن کا ٹرانس جارڈن کا علاقہ تھا، یہ وہ قوم ہے جو 2 بنیادی طور پر بہت بڑی کمیوں اور غلط صفتیں ان کے اندر رائج تھیں. ایک تو یہ کہ بے حیائی، اور دوسرا ہرس، ہوس، طمع، لالچ یعنی مال کی محبت. اگر آپ حدیث کے الفاظ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرس اور ہوس سے بچو، کیونکہ اسی نے پچھلی قوموں کو برباد اور ہلاک کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ ہرس ایمان کا ایسا نقصان کرتی ہے کہ ایک بھوکا بھیڑیا بھی بکریوں کے ریوڑ کا ایسا نقصان نہیں کرتا. گویا ہرس اور ہوس جو ہے وہ ایمان کا جنازہ اٹھا دینے والا عمل اور رویہ ہے. اور بے حیائی، حدیث کے الفاظ ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر تو جو چاہے کر. یعنی بے حیائی کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کبیرہ آسان ہو جاتے ہیں جب انسان کی حیا اٹھ جاتی ہے. یہ قوم بے حیا بھی ہو گئی تھی اور یہ قوم لالچی اور حریص بھی ہو گئی تھی. بس ان دونوں کی وجہ سے یہ شیطان کا ترنوالا بنے اور شیطان انہیں آہستہ آہستہ اپنی ڈھب پر لا کر ان سے اتنے بڑے گناہ کا آغاز کروا دیا. اصل میں شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ اور یہ خیال اور سوچ ڈالی کہ دیکھو تم مرد جب تم عورتوں سے اپنی جسمانی خواہشات کی تسکین کے لیے تم ان سے نکاح کرتے ہو تو نکاح کے بعد تو تم پابند ہو جاتے ہو. اس بیوی سے پیدا ہونے والے بچے تو گویا تم اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے اخراجات
ان کے نان نفقے، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے تمہیں مال لگانا پڑتا ہے. تو اس سے بہتر ایک آپشن یہ نہیں ہے کہ نہ تم عورتوں سے نکاح کرو، نہ تمہارے بیوی بچے ہوں، اور نہ ہی تمہارے اخراجات میں اضافہ ہو، اور رہا تمہاری جنسی خواہشات کی تسکین، تو وہ تم مردوں کے ساتھ ہم جنسی کا معاملہ کر کے اپنی شہوت کی خواہش کی تکمیل کر لو. یوں شیطان نے ان حریصوں، ان ہوس کا شکار لالچیوں اور بے حیا قوم کو عورتوں کے ساتھ جسمانی خواہشات کی تسکین جائز، حلال اور نکاح کے طریقے سے، اس کی بجائے ہم جنسی مردوں کو آپس میں اس کی طرف مائل کر دیا اور راغب کر دیا. یہ پہلی قوم تھی جو اس گناہ کا جس نے آغاز کیا تھا. تو لہٰذا یہ سارے کا سارا عمل، اس کو عمل قوم لوط کا ایجاد کرنے والے موجد قوم کے ساتھ اس کا نام منسوب کر دیا گیا. یہاں پر اس کی سزا دی جا رہی ہے اور اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. سحاق اور لواطت کی ناپسندیدگی اور کراہت حدیث کے حوالے سے کیسی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق میں 7 لوگوں پر آسمان میں لعنت کرتا ہے. یعنی اللہ کی مخلوق میں there are 7 types of people جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرس اور لعنت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا ان میں سے ایک پر 3 دفعہ اور باقیوں پر 1 دفعہ اللہ کی لعنت. تو وہ شخص جو کس گناہ کا مرتکب ہے اس پر 3 دفعہ لعنت ہے. آپ نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص. ملعون کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس پر لعنت ہو. ملعون ہے وہ شخص جو عمل قوم لوط کرتا ہے. گویا یہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا شخص اس پر اللہ کی 3 دفعہ لعنت ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ 4 آدمی ہیں جن پر اللہ صبح بھی غضبناک ہوتا ہے اور شام کو بھی. یعنی 4 لوگ جو مغضوب ہیں، صبح سے شام تک اللہ کے غضب کا شکار ہیں. یہ 4 آدمی کون ہیں؟ نمبر 1 وہ مرد جو عورتوں کی طرح رہتے ہیں. نمبر 2 وہ عورتیں جو مردوں کی طرح رہتی ہیں. نمبر 3 وہ جو کسی چوپائے کے ساتھ غیر فطری عمل کرے. اور چوتھا وہ مرد جو مرد کے ساتھ شہوت پوری کرے، یعنی ہم جنسی کرنے والے. یہ ملعون عمل ہے، کبیرہ گناہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو کسی عورت یا مرد کے ساتھ غیر فطری عمل کرے. تو لہٰذا فطری طریقے سے عورتوں کے ساتھ بھی جسمانی تعلق قائم کرنے کے علاوہ اگر غیر فطری طریقوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ بھی اگر شہوت کی تکمیل کے لیے غیر فطری طریقوں کے ساتھ رجوع کیا گیا تو یہ بھی ملعون عمل ہے اور اللہ کی رحمت سے محرومی ہے. اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص ملعون ہے جو غیر فطری طریقے سے صحبت کرتا ہے. ایک اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص حیض میں یا غیر فطری طریقے سے تعلق قائم کرے گا،
یعنی حیض کے دوران تعلق قائم کرے گا یا غیر فطری طریقے سے تعلق قائم کرے گا یا کسی کاہن کے پاس جا کے اس کی خبر کی تائید کرے گا، تو اس نے کفر کیا اس دین کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہاں پر اب اس ہم جنسی کا تذکرہ، پہلے بدکاری کرنے والی عورتوں کا تذکرہ کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر 4 آدمیوں کی گواہی کر لو۔ 4 گواہ ہوں گے، اگر 4 آدمی گواہی دے دیں کس بات کی کہ انہوں نے ان 2 عورتوں کو بدکاری اور بدفعلی کی حالت میں دیکھا ہے، تو ان کو گھروں میں بند رکھو۔ ہاؤس اریسٹ کرنے کا حکم، گھروں میں بند رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بدکار، یہ فحش اگر معاشرے میں کھلی دندناتی پھریں گی تو معاشرے میں باقی خواتین کے بھی حیا اور اخلاق اور معاملات میں بگاڑ کا ذریعہ بنے گی۔ وہ کہتے ہیں نا ایک گندی مچھلی جو ہے وہ پورے جل کو گندا کر دیتی ہے، تو لہٰذا اگر ایسی بدکار ہیں کہ 4 آدمیوں کی گواہی ان کی بدکاری پر موجود ہے تو پھر ان کو اپنے گھروں میں قید رکھو۔ یہ ہاؤس اریسٹ ہے۔ اور کب تک قید رکھو؟ بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، ڈیتھ ڈیوٹی، یعنی جب تک موت آ جائے ان کو قید رکھو، گھروں میں نظر بند رکھو، ہاؤس اریسٹ رکھو، اور یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے، یعنی اللہ کے کوئی اور احکامات نازل ہو جائیں۔ یہ ابتدائی احکامات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدکاری کا فعل کرنے والے، زنا کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے احکامات پھر سورہ نور کی شکل میں دے دیے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں، یعنی 2 مرد جو ہم جنسی کریں اور لواطت کا فعل کریں، تو ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو عمل قوم لوط کا کوئی معاملہ پیش نہیں کیا گیا، اس لیے حیات طیبہ میں ان کو کوئی سزا تجویز نہیں کی گئی۔ آپ کے بعد مختلف سزائیں مختلف ادوار میں، خلافت راشدہ میں کبھی ان کو قتل کیا گیا، کبھی چھت سے گرایا گیا، کبھی بٹھا کے ان کے اوپر دیوار گرا دی گئی، کبھی ان کو ملک بدر کیا گیا، تو مختلف سزائیں جو ہیں وہ خلفائے راشدین کے دور میں ان کے لیے تجویز کی گئی۔ آیت نمبر 17، ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کی قبولیت کے لیے 2 چیزیں یہاں پر مینشن کی جا رہی ہیں۔ ایک تو بھول چوک سے کرنا، دیدہ دانستہ نوئنگلی، ضد سے، ڈٹائی سے، آبسٹینسی اور سٹبننس کے ساتھ جان بوجھ کے پورے تکبر اور گھمنڈ میں آ کے اللہ کی نافرمانی کرنا عین ممکن ہے کہ وہ توبہ قبول نہ ہو۔ تو سب سے پہلے توبہ کی قبولیت کے لیے تو یہ کہ نادانی سے ہو گیا، بھول چوک سے ہو گیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ قتل کا معاملہ ہوا کہ وہ غیر ارادی طور پر ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ گناہ کے بعد توبہ کر لینا، گناہ کے کرنے کے بعد اس پر اصرار نہیں کرنا، اس پر جمے اور ڈٹے نہیں رہنا، اس کو کور نہیں کرنا، اس کا اعتراف اور پھر اصلاح کی طرف پلٹنے کی خواہش۔ ایسے لوگوں پر، کیسے لوگوں پر؟ جو نادانی سے کرتے ہیں یا کرنے کے بعد فوراً ریگریٹ کرتے ہیں اور وہ نادم اور پشیمان ہو کے اعتراف کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا حکیم اور دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو برے کام کرتے ہی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے میں نے اب توبہ کی۔ حدیث تشریح میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ
اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت کی غرغر شروع نہیں ہو جاتی. اور یہ کب ہے؟ ملک الموت کے آنے سے پہلے. ملک الموت کے آنے سے پہلے تک، جب تک موت یقینی نہیں ہوتی، تب تک توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے. اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر ہیں. ہم اگر فرعون کا واقعہ دیکھیں تو فرعون جب ڈوبنے لگا اور غرقاب ہونے لگا اور موت یقینی ہو گئی تو اس وقت اس نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو جواب میں کیا الفاظ موجود ہیں؟ آل آنا، اب ایمان لائے. تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں تھا اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوئی تھی کیونکہ موت یقینی تھی. جو مرتے دم تک کافر ہے، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. آیت نمبر 19. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تم زبردستی ان کے وارث نہ بن بیٹھو، اس کے پس منظر میں اس عرب معاشرے کا سوشل سٹرکچر اور اس معاشرے میں عورت کی پوزیشن اور سٹیٹس. نزول قرآن سے پہلے عرب معاشرے میں عورت کو انسان کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا. اس کو ہیومن بینگ، گوشت پوشت جذبات والا انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. اس کو تو ایک کموڈٹی سمجھا جاتا تھا، اس کو تو ایک چیز سمجھا جاتا تھا، اور کموڈٹی سمجھ کے اس کی ملکیت کا تصور تھا. اس وجہ سے جب ایک شخص فوت ہو جاتا تھا اور وہ اپنے پیچھے بیوہ خاتون چھوڑ جاتا تھا تو جیسے وارث اس کے وراثت کے مال کو آپس میں ایک دوسرے میں تقسیم کرتے تھے، ویسے ہی اس کی بیوی کو بھی مال متروکہ کی طرح وارث اس کے مالک بن کے بیٹھ جاتے تھے اور جبراً اس کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے. گویا عورت کوئی انڈیویجول، کوئی پرسن، کوئی ہیومن بینگ تصور ہی نہیں کی جاتی تھی. وہ تو مال متروکہ کی طرح ایک کموڈٹی تھی. پہلے ایک شوہر کی ملکیت میں تھی، اس کے فوت ہونے کے بعد وارث جبراً اس کے مالک بن بیٹھتے تھے. تو اللہ نے اس کی نفی کی کہ جبراً اس کے مالک بن کے، وارث بن کے نہ بیٹھو، اور پھر ان کا حق مہر اڑا لینے کی کوشش نہ کرو. حق مہر پیچھے ہم بات کر چکے ہیں، وہ شرائط نکاح میں سے ہے. ہاں اگر وہ صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے. اور ویسے کیا کرو؟ آیت پہ غور کریں. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بالکل چھوٹے سے چند الفاظ میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ اور ریلیٹ اور بیہیو کرنا ہے اس کا طریقہ ایک جامع طریقے سے سمجھا دیا. پیچھے ہم نے دیکھا تھا اللہ نے فرمایا تھا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے مردو یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور اے بیویوں تم اپنے شوہروں کا لباس ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتیوں میں جاؤ جس طرح تم چاہتے ہو. یہ دونوں آیات ہم پیچھے وضاحت سے ان کی تفسیر، ان کا پیغام اور تربیت اور تزکیہ کے نکات پر بات کر چکے ہیں ازواجی اور میرٹل ریلیشن شپ کے حوالے سے. اب یہاں پر اللہ نے خاص طور پر امت کے شوہروں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے امت کے شوہروں، تمہاری زوجیت میں جو، تمہارے نکاح میں جو عورتیں ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، عاشرہن، ان کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ، ان کی معاشرت، ان کے ساتھ تمہارا
طریقہ، ان کے ساتھ تمہارے معاملات، ان کے ساتھ تمہاری ڈیلنگز، تمہارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے؟ بالمعروف. جو معاشرے کے نیک لوگوں کا، معاشرے کے شریف لوگوں کا جو دستور ہے نا، معروف ہے. بھلے چنگے لوگ، شریفوں کا سا اچھا طریقہ، معروف طریقہ اپنی بیویوں کے حسن معاشرت میں اڈاپٹ کرو. حکم خداوندی ہے. شوہر کو ان کے ازواجی فرائض میں سے ایک فرض سمجھایا جا رہا ہے. وہ جو قوام جس کو بنایا گیا کہ تم قوام ہو، انشاءاللہ آگے جا کے بات ہوتی ہے کہ مردوں کو قوام بنایا ہے، ان قواموں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ معاشرت میں، ان کے طور اتوار میں، تمہاری ڈیلنگز میں بہت بھلا چنگا طریقہ، اچھا طریقہ، شریفانہ طریقہ، حسن سلوک اور حسن معاملات والا طریقہ ہونا ضروری ہے. یہ حکم خداوندی ہے. مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے فریضہ دین ہے ان کا. آیت کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ اور آپ کی سنت کے نمونوں سے ہوتی ہے، اور بہترین تشریح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کے شوہروں کو اور مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے، the best of you is he، جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور تم میں سے کامل، کامل کا مطلب ہوتا ہے مکمل، پرفیکٹ، کمپلیٹ. تم میں سے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے. میں پھر دہرا رہی ہوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں کو، شوہروں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے. بیوی کے تو حقوق شوہر کو اتنے بتائے گئے کہ آپ نے فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا، اپنی بیویوں کے معاملے میں، اپنی بیویوں کے معاملے میں جن کو تم نے اللہ کے نام پر اپنے لیے حلال اور جائز کیا ہے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلانا، جو خود پہنو وہ انہیں پہنانا. تو یہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں کو تاکید فرمائی، شوہروں کو تاکید فرمائی، بیویوں کے ساتھ عاشروہن بالمعروف کی تشریح کرتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ایک لقمہ جو شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ شوہر کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. جو اپنی بیوی کو تحفہ دیتا ہے وہ اس کے لیے ایک صدقہ بن جاتا ہے. اور بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، نرمی، محبت، اخلاص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے. سب سے پہلے تو میں یہاں رک کر خواتین سے مخاطب ہوں. پہلے تو عورت کو یہ اعتراف کرنا ہے، یہ ماننا ہے کہ میرے اندر ایک ٹیڑھ ہے. الصادق الامین فرما رہے ہیں کہ عورت میں ٹیڑھ ہے، ذہن میں، اس کے مزاج میں ایک کجی ہے، تو اس کو اپنے اس کجی کا اعتراف کرنا ہے. اور اعتراف کرنے کے بعد یہ حقیقت سمجھنی ہے کہ جب کسی بھی تعلق اور کسی بھی بندھن میں کجی اور ٹیڑھ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس بندھن کے اندر محبت، اس بندھن کے اندر بانڈ سٹرونگ نہیں ہوتا. ہم کیا مانگتے ہیں اپنے تعلق بالقرآن میں؟ کیا مانگتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ ہم قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ کنیکٹ کریں تو ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ رکھنا. تو خواتین کو پہلے اپنے ٹیڑھ کا اعتراف کرنا ہے. اور وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لائک ٹرائنگ ٹو گیٹ اوے کہ اچھا میں ٹیڑھی ہوں تو بس میں ایسے ہی ہوں. نہیں، اپنے ٹیڑھ کو، اپنی ازواجی زندگی کے حسن اور خوبصورتی کے لیے اپنے ٹیڑھ کو خود سے خود سیدھا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا آگے چلیں. آپ نے کیا فرمایا؟ مردوں کو تاکید دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے. تم میں سے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کی ٹیڑھ ہی کی حالت میں اٹھائے.
اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اس سے توڑ دو گے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ پسلی جتنی اونچی ہوتی ہے اتنی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم دیکھیں بالکل جو نیچے والی سب سے آخری پسلی ہے نا وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے، اور جو بالکل یہ کالر بون کے نیچے جو پسلی ہوتی ہے وہ بالکل سی شیپڈ ہوتی ہے، اوپر والی بالکل یوں گول، اور پھر آہستہ 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 وہ سیدھی ہوتی ہوتی بالکل نیچے والی سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ عورت کی بھی حقیقت ہے، وہ اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے سوشل سٹینڈرڈ، اپنے معاشرتی سٹینڈرڈ کے لحاظ سے، اپنے خاندان کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے، اپنے حسن کے لحاظ سے جتنی اونچی ہے نا اتنی ٹیڑھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ حدیث میں واضح انسٹرکشنز ہیں مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے نفی ہے وہ ہمارے معاشرتی جملہ جو مردوں کو ہوتا ہے نا، میں تمہیں کر سیدھا دوں گا، تیر کی طرح سیدھی ہو جاؤ گی تم، نہیں، سیدھا نہیں کرنا ہے، سیدھا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے سختی، زیادتی، ظلم، تو پھر اس کے احساسات، اس کے جذبات، اس کی فیلنگز، اس کی محبتیں بالکل ٹوٹ کے بکھر جائیں گی، وہ بہت نرم و نازک ہے۔ تو یہ حدیث کی انسٹرکشنز ہیں مردوں کے لیے، اور یہ بہترین تشریح ہے عاشروہن بالمعروف کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کے عملی سنت کے نمونے جو تشریح کرتے ہیں عاشروہن بالمعروف، ازواج مطہرات کے ساتھ قصیر نمونے موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے عقد نکاح میں قصیر تعداد ازواج کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ازواج میں عدل کا بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ازواج جو خالصتاً اللہ کے حکم سے آپ کے نکاح میں آئیں، آپ کی مرضی، آپ کی چاہت، آپ کی رغبت، آپ کی محبت کا کوئی معاملہ نہیں تھا، اللہ کے حکم سے یہ نکاح کروائے گئے، تو پھر جب اتنا بوجھ ڈالا گیا ذمہ داری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف نہیں کیا تھا کہ آپ ازواج میں عدل کریں۔ اس کے باوجود آپ ازواج مطہرات میں مکمل عدل کرتے تھے، ٹوٹل ایکوالٹی، یہاں تک کہ عصر سے لے کے مغرب تک آپ تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں سب کی ملاقات کے لیے جاتے اور برابر برابر وقت سب کو دیتے، اور پھر جس زوجہ محترمہ کے گھر رہنے کی باری ہوتی پھر مغرب کے بعد آپ وہیں قیام کرتے۔ یہ عدل تھا، اللہ نے بوجھ نہیں ڈالا تھا، اللہ نے مکلف نہیں کیا تھا، لیکن امت کے مردوں کو اپنی بیویوں میں عدل کرنے اور محبت کرنے کا طریقہ سکھانے اور عاشروہن بالمعروف کا نمونہ سکھانے کے لیے ٹوٹل عدل۔ آپ کسی سفر پر، کسی مہم، کسی غزوے پر جا رہے ہوتے تھے تو اپنی مرضی سے کسی زوجہ محترمہ کو پک آؤٹ نہیں کرتے تھے، قرآن دازی ہوتی تھی تاکہ دل آزاری نہ ہو، تاکہ کسی شکل میں کوئی ناانصافی یا حق تلفی نہ ہو جائے۔ اور پھر ازواج کے ساتھ حسن سلوک، محبت کے کیسے کیسے خوبصورت نمونے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی عمر کی بچی تھیں جب آپ کے نکاح میں آئیں، اور اتنے خوبصورت واقعات ہیں ان سے محبت کے اور محبت کے اظہار کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں حجرے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو وہ سہیلیاں کہیں یا تو جلدی سے نکل جاتی تھیں یا کہیں چھپ جاتی تھیں آپ کی شخصیت کے روب کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب زوجہ محترمہ کی سہیلیوں کو تلاش کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے عائشہ کے ساتھ کھیلو اور عائشہ کا دل بہلاؤ۔ محبت ہے، توجہ ہے، اہمیت ہے، ان کے عمر، ان کے ذہنی لیول کا خیال ہے،
ان کی انٹرٹینمنٹ اور ان کی دلجوئی کی فکر اور کوشش ہے۔ آج امت کا مرد نہ بیوی کی بہنیں اور نہ ہی بیوی کی سہیلیاں، زہر لگتی ہیں مجھے تمہاری بہنیں، نفرت ہے مجھے تمہاری سہیلیوں سے، کوئی نہ آیا کرے یہاں۔ کیا خوبصورت نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا۔ اسی طرح ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، اور ان کے پاس ایک ٹوائے ہے، ایک کھلونا ہے، گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں چھوٹی سی عمر ہے، آپ فرماتی ہیں میرا گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ یہ کیسا گھوڑا ہے، اس کے تو پر ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ کہیں رداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی تھی۔ تو آپ یہاں رک کر دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایج ڈفرنس، آپ کی مینٹل میچیورٹی، آپ کی ذمہ داریاں، آپ کی مصروفیتیں، بٹ ان تمام کے باوجود ڈسپائٹ ایوری تھنگ آپ کتنا وقت دے رہے ہیں۔ وقت، توجہ، اہمیت، محبت، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس بچی کی ذہنی سطح اور ان کے مینٹل لیول پر آ کے بات کر رہے ہیں۔ اپنی عمر، اپنے مینٹل لیول کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، وہ جو مینٹل گیپ ہے نا اس بانڈ کو فل ان کر رہے ہیں۔ آج ذرا سی بیوی کم پڑھی لکھی اور شوہر ذرا سا زیادہ انٹلیکچوئل اور پڑھا لکھا ہو تو سب سے پہلی کمپلین ہماری مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہو سکتی، ہماری مینٹل ایکویشن ہی نہیں ہو سکتی، یہ بالکل ان پڑھ ہے، میرا نہیں اس کے ساتھ گزارا ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر اتنا بڑا ایج کا گیپ ہے، آپ ان کے ذہنی لیول اور ان کے مینٹل لیول پر آ کر بات کر رہے ہیں۔ بہت اہم اصول ہیں ان چیزوں میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی، اور دوڑ لگائی تو فرماتی ہیں کہ میں پتلی دبلی سی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا جسم بھاری بھرکم تھا، میں دوڑ میں آگے نکل گئی۔ اب ذرا یہاں رک کر دیکھیں کتنی دوستی، دوستانہ ماحول، کتنی فرینکنس، کتنا وقت اور کتنی توجہ۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ازواج اور کتنے میاں بیوی ہیں جو آپس میں دوڑیں لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ دوڑ صرف ایک دفعہ نہیں تھی کہ کہیں غلطی سے ہو گئی، پھر ایک اور موقع پہ بھی دوڑ ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ مطلب اٹ واز اے ویری کامن فیچر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر ایک اور موقع پر دوڑ ہوئی، میرا بھی جسم ذرا بھاری بھرکم ہو گیا تھا، اس دن میں پیچھے رہ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، اور آپ نے بڑی محبت سے فرمایا عائشہ یہ پچھلی دوڑ کا بدلہ ہو گیا، کہ تب تو جیتی تھی آج میں جیت گیا۔ کتنا ایک اتنا بے تکلفی کا ماحول ہے، کتنا انفارمل، کتنا ریلیکسڈ، کتنا محبت، کتنا دوستانہ ماحول ہے، اور کتنا ایک دوسرے کو ٹائم، کتنی توجہ دی جا رہی ہے، اور کتنی انفارمل طریقے کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کی دلجوئی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے موقع ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے۔ کبھی آپ قرآن کی تلاوت، کبھی آپ پر وحی کا نزول، کبھی حضرت عائشہ سر میں تیل لگا رہی ہیں، کبھی سر کے بال دھو رہی ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں ہے، بہت سے موقع ایسے ہیں جب حضرت عائشہ کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال سہلا رہے ہیں، سر دبا رہے ہیں۔ آپ کی وفات سے پہلے جو مرض الموت تھی، اس میں جب بیماری شروع ہوتی ہے تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہائے میرا سر، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا سر دبا رہے ہیں، گود میں سر رکھ کے بیوی کا سر دبا رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں عائشہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہوئی تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے غسلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے کفناؤں گا اور دفناؤں گا۔ کتنا خوبصورت سا اور کتنا کلوز
اور کتنی انٹیمیسی کا ریلیشن شپ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کے جب کھاتے تھے تو پانی برتن سے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیتی تھیں تو جس جگہ انہوں نے اپنے ہونٹ رکھے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں لب مبارک رکھ کے ہونٹ پانی پیتے تھے. ہڈی کو چوس کے حضرت عائشہ رکھ دیتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی کو اٹھا کے پھر سے چوس لیتے تھے. یہ ایک انٹیمیسی ہے, ایک آپس میں محبت کا دوستانہ سا اور بہت ہی پیارا سا بندھن اور تعلق ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون؟ آپ نے ایک دم سے فرمایا عائشہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مردوں میں پوچھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ. اپنی زبان سے بیوی کے ساتھ محبت کا اقرار, اس کا اعلان, ایکچوئل فزیکل ڈیمونسٹریشن بھی ہے اور وربل جو ہے وہ بھی اظہار ہے محبت کا. ہمارے معاشرے میں میرا خیال ہے کوئی شوہر یہ کرتا ہوا نظر آئے تو اس کو تانے دینے لگے گا معاشرہ, یہ تو جورو کا غلام بن گیا ہے اور یہ تو اس نے نکیل ڈال دی ہے. اور صرف یہ محبت کا اظہار زبانی کلامی نہیں ہے, اور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی نہیں ہے, باقی ازواج کے ساتھ بھی ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں. یہ ایک بنو نذیر کا جو سردار تھا نا حیی بن اخطب, غزوہ خیبر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہیں تو روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں آتا ہے, آپ حضرت صفیہ کی آنکھوں کے آنسو پونچھ رہے تھے اور آپ بڑی محبت, نرمی اور شفقت سے فرما رہے تھے کہ کیوں رو رہی ہو. میرا خیال ہے بہت بڑا آئی اوپنر ہے. آج تو مردوں کو ویسے ہی روتی ہوئی بیویاں پسند نہیں ہوتی اور چڑھتے ہیں, اریٹیٹ ہوتے ہیں, زہر لگتے ہیں مجھے تمہارے آنسو, میرے سامنے نہیں یہ ٹسوے بہایا کرو. بہن روئے, ماں روئے تو خیر, لیکن اگر بیوی روئے تو وہ برا لگتا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بھی پوچھ رہے ہیں, نرمی اور شفقت سے رونے کی وجہ بھی پوچھ رہے ہیں, اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شی کمز آؤٹ اور وہ اپنی وجہ بتاتی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میرے مقابلے میں تفاخر کرتی ہیں اور مجھے یہودن اور یہودی کی بیٹی کہتی ہیں. تو آپ نے بڑی تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ صفیہ تم نے ان سے کہہ دینا تھا کہ تم مجھ سے ون اپ کیسے ہو, تم مجھ سے بہتر کیسے ہو. میرے والد حضرت موسیٰ علیہ السلام, میرے چچا حضرت ہارون علیہ السلام اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم مجھ سے بہتر کیسے ہو. تو آنسو بھی پوچھے, تسلی بھی دی, حوصلہ بھی دیا, صحیح جواب بھی حکمت سے سکھایا. تو یہ محبت ہے اور یہ محبت کا اظہار ہے, دل جوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور موقع فرماتی ہیں, بخاری میں آتا ہے کہ عید کا دن تھا اور مسجد نبوی کے صحن میں, صحن سے باہر جو کھلا میدان تھا, وہاں پر کچھ حبشی تھے, وہ کشتی کا کھیل کھیل رہے تھے. عید کے دن میں یہ حبشی غلام تھے, وہ کشتی کا کھیل کھیل رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے حجرے کا دروازہ ہٹایا اور پھر پردہ ہٹایا اور پھر اپنا ہاتھ دہلیز پر رکھ دیا اور فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے, ان کی اوٹ سے آرام سے وہ کشتی کا کھیل دیکھ رہی تھی. کون دکھا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اپنی چھوٹی سی ٹین ایجر بیوی کی دلجوئی کے لیے, ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے, ان کا دل بہلانے کے لیے, لیکن پردے کی حدود کے اندر رہ کر جائز اور حلال کھیل دکھانے کا اہتمام کر رہے ہیں. وقت بھی ہے, توجہ بھی ہے, اہمیت بھی ہے, محبت بھی ہے, قرب بھی ہے, کلوزنس بھی ہے, بانڈ بھی ہے, اور پھر کتنا اعتدال بھی ہے, کتنی میانہ روی بھی ہے. آج اگر ہم معاشرے کے حالات کا جائزہ لیں تو جو آزاد خیال طبقہ ہے ان کو پرواہ کوئی نہیں.
بیوی کو زلفیں کھول کے فلموں میں بھی، تھیٹر میں بھی، ڈرامے میں بھی، ہر جگہ لے جا رہے ہیں. نہ حیا کا، نہ پردے کا، نہ کسی چیز کا، نہ اختلاط کی فکر. فرشی محفلوں میں، کانسرٹس میں، ناچ گانے کی محفلوں میں بھی جا رہے ہیں. اور جو دینی گروہ ہے وہ پھر گھروں سے خواتین کو نکال ہی نہیں رہے. آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے، ایک ٹوٹل بیلنس ہے. چادر اور چار دیواری میں قید کر کے یہ نہیں کہ ان کی انٹرٹینمنٹ اور ان کی دل جوئی کا اہتمام نہیں کیا جا رہا. دل جوئی اور انٹرٹینمنٹ کا اہتمام بھی ہے، لیکن پردے کی حدود اور قیود اور شریعت کی پابندیوں کے مطابق بھی ہے. اور پھر وہ واقعہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، یہ بھی بخاری ہی میں آتا ہے. راوی فرماتے ہیں کہ امہات المومنین میں سے کوئی ایک زوجہ محترمہ اونٹ پر سوار تھیں. اس زمانے میں بڑے بڑے وہ کمپارٹمنٹس اور ہودے ہوتے تھے نا، جس پر وہ سوار ہو جاتی تھیں. تو راوی فرماتے ہیں کہ جو اونٹ کی نکیل تھی وہ جس شخص کے ہاتھ میں تھی وہ بڑی تیزی سے اس اونٹ کو بھگا رہا تھا. اور جب اونٹ کو بھگا رہا تھا تو اس کے اوپر جو وہ ہودہ تھا نا، وہ بری طرح سے ہجکولے کھا رہا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بہت تیزی سے جب اونٹ چلے گا تو ظاہر ہے جو اوپر کمپارٹمنٹ ہے وہ بالکل بری طرح سے وابل کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹنی کے اوپر اس ہودے کی یہ کیفیت دیکھی جس میں زوجہ محترمہ بھی ہیں، تو آپ نے اونچی آواز سے اس شخص کو پکارا. ایک جگہ آتا ہے یا انجش، ایک جگہ آتا ہے یا انجشا. آپ نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، یا انجش، کیا تو نہیں جانتا کہ ان میں، یعنی اونٹوں کے اندر جو وہودہ ہے، ان میں آبگینے ہیں، آبگینے ہیں جو ہلکی سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتے ہیں. آبگینہ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ پانی کا بلبلا. وہ جو ببلز ہوتے ہیں نا پانی کے، کیا کیفیت ہوتی ہے، کتنے نازک ہوتے ہیں. ایسے ببل کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ایک دم سے ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے اپنی ازواج کے لیے کتنا ایک نازک لفظ استعمال کیا. اپنی بیوی کو گویا ایک آبگینہ کہہ رہے ہیں. امت کی خواتین کے لیے کتنی نزاکت کا لفظ ہے. مردوں کو کتنی حساسیت سکھائی جا رہی ہے کہ تمہاری بیویاں اتنی نازک ہیں، اتنی سینسٹیو ہیں، اتنی ڈیلیکیٹ ہیں کہ ہلکی سی ٹھیس کی طرح، جیسے ہلکی سی ٹھیس کے ساتھ آبگینہ ٹوٹ جاتا ہے نا، تو ان کے احساسات، ان کی خواہشات، ان کی آرزوئیں، ان کی تمنائیں، ان کی فیلنگز بہت بہت نازک ہیں. تمہارے ہلکا سا ایک سخت جملہ، تمہاری ہلکی سی ایک کرخت ٹون، تمہاری نگاہوں میں ایک تلخی ان کے دل کو دکھا دے گی. ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، ان کی احساسات جو ہیں وہ زخمی ہو جائیں گے. یہ وہ بالکل جو ہمارا محاورہ ہوتا ہے نا کہ فلاں اپنی بیٹی کو یا اپنی بیوی کو بہت ہی لاڈلا رکھتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہتھیلی کے آبلے کی طرح رکھتا ہے. ہتھیلی کا آبلہ سیمز ٹو بی سم تھنگ وچ از ویری، بہت نازک ہوتا ہے اور اس کی درد بھی بہت ہوتی ہے، تو اس کا بندہ بہت خیال رکھتا ہے کہ اس کو کہیں سے کوئی چوٹ نہ لگے، ٹھوکر نہ لگے. تو یہ ہمارا محاورہ ہوتا ہے کہ فلاں تو اپنی بیٹی کو یا بیوی کو یا بہن کو اتنا نازک رکھتا ہے جیسے ہتھیلی کا آبلہ ہے. آپ نے اس سے بھی زیادہ ایک آبگینے کی مثال دی. بہت خوبصورت مثال ہے. اگر ہم گہرائی سے سمجھیں تو امت کے مردوں کو خواتین کے احساسات، ان کی فیلنگز، ان کے دل کی کیفیت کی حساسیت اور ان کے نازک ہونے کی کیفیت جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے. یہ دین ہے اور یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نمونے ہیں جو خالصتاً ہمارے حقوق کی حفاظت ہے، ہمارے حقوق کی حفاظت کے لیے مردوں کو سکھائے جا رہے ہیں. اور پھر کوئی ڈانٹ بھی نہیں ہے، جھڑکنا بھی نہیں ہے، مار بھی نہیں ہے. آپ کسی ایک زوجہ محترمہ کے گھر ہیں اور جن کے گھر ہیں ان کی باری ہے، اور نارمل معمولی ہوتا تھا کہ جن زوجہ محترمہ کی باری ہوتی تھی آپ رات کو وہیں قیام کرتے تھے اور وہیں پہ کھانا طعام ہوتا تھا. اب ایک اور زوجہ محترمہ کے گھر کوئی میٹھی چیز بنی، لائک حلوہ بنا. ازواج مطہرات کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز بہت پسند ہے. وہ دوسری زوجہ جن کی باری نہیں تھی،
انہوں نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کر رہے تھے وہاں پہ ایک تھالی میں حلوہ بھیج دیا، جس تھنکنگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اب وہ جن کی باری تھی، جن کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو کیا آیا؟ ان کو غصہ آیا کہ مطلب باری میری ہے اور وہ میرے گھر میں کھانا کیوں بھیج رہی ہیں؟ اب جن کو غصہ آیا، جن کی باری تھی، انہوں نے اٹھا کے تھالی پھینکی اور توڑ دی، غصے میں آ کے تھالی پھینک کے توڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نہ کوئی رنجش، نہ خفگی، نہ ناراضگی، نہ جھڑکنا۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ صحن کے فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ وہ تھالی کی کرچیاں اٹھاتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے کہ تمہاری ماں کو سوکناپے کا جلاپا آ گیا تھا۔ مطلب ایک ٹوٹل تحمل تھا، ٹالرنس، تحمل، محبت، نرمی، درگزر، حسن سلوک۔ ہاں، ان کی تھالی لے کر ان کے گھر واپس بھیج دی تھی جنہوں نے دوسری کی تھالی توڑی تھی۔ تو یہ وہ کنٹینیوسلی محبتوں اور شفقتوں کے طریقے ہیں، اور یہ ہے عاشرہن بالمعروف کی عملی تشریح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ کرنے کے لیے سکھا دی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اسلام ہمارے حقوق کی کتنی حفاظت کرتا ہے اللہ ہمیں ذہنی طور پر اس کے لیے قائل کر دے، اور جتنی یہ ہمارے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس سے زیادہ ہمیں اس قرآن کی اشاعت اور تبلیغ اور اس کے قوانین اور حدود کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں سے مخاطب ہو کر کہا عاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارا کرو اور بسر کرو۔ اور پھر ایک اور پوائنٹ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، ظاہر ہے بیوی بھی ایک انسان ہے نا، فرشتہ تو نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی اچھی بھلائی برائی اچھی چیزیں ہوں گی، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، یعنی اس کے جو عیب ہیں صرف انہی کی طرف نہ دیکھو، اس کی کمیاں کوتاہیاں، کوئی سست ہے تو اس میں اور بہت اچھی چیزیں ہوں گی، کوئی پھوہڑ ہے تو اور بہت اچھی صفات ہوں گی، تمہارے والدین کی خدمت گزار ہوگی، تمہارے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہوگی، تو جو اس کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں نا، جو اس کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، ان کی طرف نگاہ رکھو۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لے لو گے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ یہ آیات اس بات کا جواز فراہم کر رہی ہیں کہ ایک مرد کو طلاق کے موقع پر یا دوسری بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کے موقع پر شریعت یہ اختیار نہیں دیتی کہ اس پہلی بیوی کے نکاح یا متعلقہ بیوی کے طلاق کے موقع پر وہ اس سے دیا ہوا حق مہر واپس لے لے۔ حق مہر بیوی کا حق ہے، وہ اس سے واپس لینے کا اختیار شوہر کے پاس نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ وہ شخص جو تحفہ دے کے واپس لے لیتا ہے، اور حق مہر کیا ہے؟ نکاح کے موقع پر ایک تحفہ ہی تو ہے جو بیوی کو دیا جاتا ہے، تو وہ شخص جو تحفہ دے کر بیوی کو واپس لے لیتا ہے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو قے کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کو چاٹ لیتا ہے۔ حق مہر واپس لینا قرآن کی اس آیت اور حدیث کے ان الفاظ کے روح سے یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ خاتون خود اپنی طلاق طلب کرے، یعنی خلا مانگے۔ خلا کی حالت میں البتہ خاتون کو اپنا حق مہر اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ شوہر کو لوٹانا ہوتا ہے، اس پر پیچھے بات ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 22، جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے، وساء سبیلا، اور یہ بہت برا چلن ہے۔ یہاں سے آگے اب وضاحت ہوگی حرمت والے رشتوں کی۔
محرم رشتوں کی. محرم رشتے 7 ہیں. یہ کون سے رشتے ہیں اور کون سے رشتوں کو محرم رشتے کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ وہ 7 رشتے ہیں جن کے ساتھ شریعت کے احکامات کے مطابق نکاح کرنا حرام ہے. مردوں کے ساتھ رشتے جن کے ساتھ کوئی عورت نکاح نہیں کر سکتی. اٹ از ناٹ پرمیسیبل ان اسلام کہ وہ ان 7 مرد رشتوں کے ساتھ نکاح کرے, ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کرے. اسی طرح عورتوں کے ساتھ رشتے جن کے ساتھ کوئی مرد نکاح نہیں کر سکتا, یہ 7 رشتے عورتوں کے مردوں کے لیے, مردوں کے عورتوں کے لیے, جن کے ساتھ نکاح منع ہے, حرام ہے. ان رشتوں کو محرم رشتے کہتے ہیں. یہ محرم رشتے کون سے ہیں؟ مردوں میں سے کون سے رشتے ہیں؟ باپ, حقیقی باپ یا سوتیلا باپ, یا بیوی کا باپ, شوہر کا باپ. اسی میں نانا, پڑنانا, دادا, پردادا, یہ باپ ہی کے زمرے میں آنے والے رشتے ہیں. دوسرا رشتہ بیٹا, چاہے حقیقی یا سگا بیٹا ہے یا سوتیلا بیٹا ہے, شوہر کا بیٹا, سوتیلا بیٹا. اور بیٹے ہی کے زمرے میں پوتے, نواسے یا پڑ پوتے یا پڑ نواسے بھی شامل ہیں. پھر تیسرا رشتہ بھائی, سگا یا سوتیلا. ان دونوں کے ساتھ چاہے ماں شریک ہے چاہے باپ شریک ہے, ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. پھر چچا, ماموں, بھانجا, بھتیجا. تو یہ گویا کل 7 رشتے ہیں. ان 7 مرد رشتوں سے عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح انشاءاللہ آپ کو پیپر بھی ملے گا, اور ہمارے آن لائن اور واٹس ایپ کے گروپس والوں کے لیے آپ کے پاس PDF میں وہ شیٹس بھی آ جائیں گی. آپ کے پاس پیپر ہے سب کے پاس؟ عورتوں کے ساتھ رشتے جن کے ساتھ مرد نکاح نہیں کر سکتا: ماں، سگی یا سوتیلی. بیوی کی ماں بھی محرم رشتوں ہی میں شامل ہے. نانی، پڑنانی، دادی، پردادی، یہ سب ماں ہی کے حوالے سے ان کے ساتھ نکاح حرام ہے. پھر بیٹی، سگی یا سوتیلی. سوتیلی بیٹی وہ ہے جو بیوی کی بیٹی ہے. آگے ہی ہم اگر الفاظ دیکھیں گے تو اس کو ربیبہ کہا جاتا ہے. ربیبہ. پھر اسی طرح بہن، سگی ہے یا سوتیلی ہے. سوتیلی میں وہ باپ شریک ہے یا ماں شریک ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہوگا. خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، یہ 7 رشتے عورتوں کے ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی مرد نکاح نہیں کر سکتا. اب آگے چلنے سے پہلے میں مزید وضاحت اور کرتی چلوں آیات کو پڑھنے سے پہلے. یہ 7 رشتے 3 حوالوں سے مزید ان کی حرمت ثابت ہے. پہلا تو نسب کے حوالے سے. نسب کے یا خونی رشتے جن کو ہم حقیقی رشتے کہتے ہیں، نسب یا خون کے حوالے سے یہ 7 رشتے یہ محرم رشتے ہیں. یہ پہلی کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری رضاعت. دودھ پینے سے بھی یہ رشتے اور ان کی حرمت ثابت ہے. رضاعت کا مطلب ہے لیکٹیشن اور فیڈنگ. 7 رضائی رشتے بھی محرم رشتوں میں شامل ہیں. رضاعت کے رشتے
کیسے ثابت ہوں گے؟ کتنا دودھ کتنی دفعہ کس عمر میں پیا جائے گا تو رضاعت کا رشتہ ثابت ہوگا؟ رضاعت کے حوالے سے ائمہ میں کچھ اختلافات موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک رضاعت اتنے دودھ سے بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جس کے پینے سے روزے دار کا روزہ ٹوٹ جائے، یعنی کو بہت ڈھیر سا اماؤنٹ نہیں ہونا ضروری دودھ کا، اتنا دودھ اگر پی لیا جائے کہ روزے دار اگر اتنا دودھ پیے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے، تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اور اتنی مقدار میں اگر بچہ دودھ پی لے تو اس کے رشتے کی حرمت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر کوئی بچہ 3 دفعہ دودھ پیے، محض 1 دفعہ نہیں، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 1 بار اور تھوڑا دودھ پینے سے بھی، لیکن امام احمد بن حنبل کے نزدیک 3 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوگی، اور امام شافعی کے نزدیک 5 دفعہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوگی۔ اور کتنا دودھ بھی کچھ اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے جو آتی ہے یہ کہ اتنا دودھ کہ پیٹ بھر جائے اور رگیں تن جائیں تو پھر، یعنی 1-2 گھونٹ یا کچھ چسکی لگانے سے نہیں، پیٹ بھر جائے اور رگیں تن جائیں تو اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ اب یہ رہا کتنی دفعہ اور کتنی مقدار میں، اب اگلی بات کس عمر میں، اس میں بھی آراء فرق ہے۔ اکثر کی رائے یہی ہے کہ رضاعت کی عمر کے دوران ہی، اور سورہ بقرہ میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین 2 سال پورے، تو ایک رائے تو یہ ہے کہ اگر کسی بچے نے ایک خاتون کا دودھ رضاعت کے 2 سالوں کے اندر پیا ہے تو پھر رضاعت ثابت ہوگی، اور یہ رائے حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حسن بصری، اکرمہ، ان سب کی رائے اسی کے مطابق ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ نے بھی اسی رائے کو تسلیم کیا، لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ رضاعت کا پیریڈ 2.5 سال ہے۔ گویا تمام ان ائمہ کے نزدیک یہ رائے تو ہے کہ صرف رضاعت کے دوران پیا ہوا دودھ ان رشتوں کو محرم رشتے بنائے گا، باقی تینوں ائمہ کے نزدیک 2 سال کی مدت ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال کی مدت ہے، اور امام مالک کی رائے یہ ہے کہ مدت تو 2 ہی سال ہے، لیکن اگر 2 سال سے 1-2 مہینے زائد میں بھی پی لیا ہو تو بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ، کچھ اقوال میں حضرت علی، حضرت عروہ بن زبیر اور کچھ اور امام، ان کی رائے یہ ہے کہ خاتون کا دودھ پینے والے نے کسی عمر میں بھی پیا ہو تو بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ تو گویا یہ دوسرے قسم کے رشتے جو محرم ہیں یہ رضاعت کے حوالے سے 7 مردوں کے اور 7 عورتوں کے یہ محرم رشتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری سسرال، پہلا نسب، دوسرا رضاعت، تیسرا سسرالی رشتے۔
سسرالی رشتوں میں بھی یہ 7 رشتے محرم رشتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک فرق ہے۔ سسرالی رشتوں میں سے پہلے 2، شوہر کا باپ اور شوہر کا بیٹا، یا بیوی کی ماں اور بیوی کی بیٹی، یہ پہلے 2 تھے نا، یہ ابدی حرمت ہے، ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اگلے 5 عارضی حرمت ہے۔ اس کو میں ایک اور طریقے سے بتاؤں، محرم رشتے حرمت کے لحاظ سے 2 قسم کے ہوں گے، ابدی حرمت اور عارضی حرمت۔ ابدی حرمت وہ ہے کہ ساری زندگی انڈر نو کنڈیشن، نو سچویشن، نیور ایور ان کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور عارضی حرمت یہ ہے کہ خاص حالت میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے۔ ابدی حرمت کون سی ہے؟ پہلے 7 نسب کے رشتے، پھر 7 رضاعت کے رشتے، اور پہلے 2 سسرالی رشتے۔ پہلے 2 سسرالی، سارے نسب کے رشتے، سارے رضاعت کے رشتے، یہ ابدی حرمت ہے۔ دیکھیں جی، شوہر کے باپ اور شوہر کے بیٹے کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے شوہر فوت ہو گیا تب بھی سسر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، شوہر سے طلاق ہو گئی تب بھی سوتیلے بیٹے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ہے نا۔ تو جو پہلے 2 سسرالی ہیں وہ ابدی حرمت ہیں۔ اگلے 5 سسرالی محرم رشتے کون سے ہیں مردوں میں سے؟ بیوی کا چچا، بیوی کی بہن، بیوی کی خالہ، بیوی کی پھوپھی، بیوی کی بھانجی بھتیجی، جب تک وہ خاتون نکاح میں ہے، اصل بیوی حیات ہے، بیوی فوت ہو جاتی ہے یا اس خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے، تو فوت ہونے والی بیوی یا متعلقہ بیوی کی بہن کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، بھانجی کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ یہ عارضی حرمت کے رشتے ہیں۔ شوہر حیات ہے، اس کے بھائی، دیور جیٹھ، اس کے چچا، اس کے ماموں، اس کے بھانجے اور بھتیجے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن وہی شوہر طلاق دے دے، وہی شوہر فوت ہو جائے، تو متعلقہ خاتون اسی شوہر کے چچا، اسی کے ماموں اور بھائی اور بھانجے اور بھتیجے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ عارضی حرمت کے رشتے ہیں۔ سسرالی رشتوں میں سے آخری 5 جو فہرست میں میں نے آپ کو لکھوائی، یہ عارضی حرمت۔ چونکہ یہ عارضی حکمت ہے تو احکامات کی نوعیت، پردے کی نوعیت، زینتوں کے اظہار کی نوعیت فرق ہوگی۔ ان کے ساتھ نکاح کا امکان ہے تو لہٰذا ان کے سامنے پردہ بھی شرعی ہے۔ جو ابدی حرمت کے رشتے ہیں جن کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہوتا، ان کے سامنے چہرے کا پردہ نہیں ہے، ان کے سامنے زینتوں کے اظہار کی اجازت ہے، لیکن جو عارضی حرمت کے رشتے ہیں وہاں پہ فتنے کا امکان ہے، وہاں پہ حیا داری ضروری ہے، وہاں پہ پردہ بھی ضروری ہے، وہاں پہ زینتوں کے اظہار کی بھی پابندی ہے۔ یہ ہے پردے میں شرعی پردے کا تصور۔ ان 5 محرم رشتوں سے بھی شریعت کے اندر پردے کا تقاضا اور حکم موجود ہے۔ اب اس تمہید کے ساتھ آیت کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ سمجھ آتی جائے گی۔ آیت نمبر 23 سے پڑھیں، رکوع نمبر 4 کی پہلی آیت۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، اب وہ 7 رشتے آ رہے ہیں، تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں۔ سمجھ میں آ گئے 7 رشتے؟ یہ نسب سے 7 رشتے ہیں۔ اور کیسے؟ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہنیں، یہ سیکنڈ کیٹیگری آ گئی رضاعت کے۔ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ سسرالی 7 محرم رشتے۔ تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی۔ ان کے لیے کیا الفاظ آ رہے ہیں؟ ربائبکم،
یہ ربیبہ کی جمع، تمہاری گودوں میں پرورش پائی ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہے، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو ماؤں کو، ان عورتوں کو چھوڑ کر ان کے بیویوں، ان کی بیٹیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو گویا اگر ایک خاتون کے ساتھ نکاح تو ہوا لیکن جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تو پھر طلاق کے ہو جانے پر یہ مرد اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے بشرطے کہ ماں کے ساتھ تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ ماں اور بیٹی کی حرمت کے حوالے سے حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی عورت کے اعضائے صنفی پر، پرائیویٹ پارٹس پر نگاہ ڈالی، اس کی ماں اور بیٹی دونوں اس پر حرام ہیں۔ یعنی کسی ایک خاتون کے ساتھ جسمانی تعلق قائم ہو گیا، اس کے بعد نہ اس کی ماں کے ساتھ نکاح ہوگا نہ اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوگا۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ اس شخص کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا جو بیک وقت ماں اور بیٹی دونوں کے اعضائے صنفی پر نگاہ ڈالے۔ تو یہ حرمت ہے بیٹی اور ماں، اس کی حرمت کا تصور۔ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں، حقیقی بیٹے کی بیوی سسر کے لیے کیا ہے؟ حرمت والا رشتہ ہے۔ سسر کا رشتہ کون سا ہے؟ شوہر کا باپ بھائی، یہ حرمت والا رشتہ ہے۔ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ گویا یہاں پر بہنوں کے حوالے سے بھی تصور، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا منع ہے۔ جمع کرنے کا مطلب بیک وقت، ایک ہی وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا منع ہے۔ ایک کے فوت ہو جانے کے بعد یا ایک کو طلاق دینے کے بعد پھر بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ کیوں؟ اصل میں جو سوکن کا تعلق ہے وہ ایک حسد کا، ایک کینے کا، ایک آزمائش ہے ایک عورت کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بہنوں کو آپس میں اس آزمائش میں اور سوکناپے کے جلاپے میں مبتلا کیا جائے۔ قطع رحمی کا امکان ہے اور رحم کے رشتوں میں بگاڑ کا امکان ہے۔ اسی لیے صرف دو بہنوں نہیں، خالہ، بھانجی، پھپھی، بھتیجی، ان کو بھی بیک وقت نکاح میں رکھنے کی ممانعت ہے۔ بھتیجے کے ساتھ نکاح ہے، پھپھی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ خالہ کے ساتھ نکاح ہے، اس کی بھانجی کے ساتھ نہیں ہو سکتا بیک وقت۔ ہاں، خالہ فوت ہو جائے، پھپھی فوت ہو جائے تو اسی کی بھانجی یا بھتیجی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھیں، لیکن بیک وقت نہیں تھی۔ ایک فوت ہوتی ہیں تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بیٹی کا ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسی لیے حضرت عثمان کا لقب کیا تھا؟ ذو النورین، دو نوروں والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کی آنکھوں کا نور تھیں، ان کے دل کا سرور تھیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ سعادت ملی تھی کہ دو بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دوسری ان کے عقد نکاح میں رہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ کہ جب دوسری بیٹی بھی وفات پاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی نکاح کے لائق ہوتی، نکاح کے قابل ہوتی، حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہو چکا تھا اس وقت، تو میں وہ تیسری بیٹی بھی عثمان کے ہاتھ میں دے دیتا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ درجہ ہے، ان کی مال کی وجہ سے نہیں تھا کہ وہ مالدار بڑے تھے، یہ ان کی سخاوت تھی،
یہ ان کا ایمان، ان کا تقوی، للہ فی اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور انفاق کی فضیلت ہی جس کی وجہ سے یہ درجہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوا۔ وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محسنات یعنی جو حصار نکاح میں محفوظ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتا، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ گویا جنگ میں ہاتھ آنے والی عورتیں لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اس کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے مالوں کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ مالوں کے ذریعے حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو خریدا جا سکتا ہے، عورت کموڈٹی نہیں ہے، خریدی بیچی نہیں جا سکتی ہے، اور یہ خریدی ہوئی عورتیں لونڈیاں نہیں بنائی جا سکتی، یہ حق مہر کا تذکرہ ہے۔ اپنے مالوں سے تم انہیں حاصل کرتے ہو کا مطلب ان کو نکاح کے بعد حق مہر دے کے جو تم حاصل کرتے ہو۔ اس آیت سے عورتیں خریدی ہوئی عورتیں یا بیچی ہوئی عورتوں کو غلام یا لونڈی بنانے کا جواز نہیں نکل رہا۔ مال کا مطلب حق مہر کا مال ہے جو نکاح کی شرائط میں سے۔ آگے چلنے سے پہلے لونڈیوں کے ساتھ کیا تصور ہے اس پر مختصراً بات کروں گی۔ لونڈی اگر مسلمان ہے، اہل کتاب ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، اور آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ لونڈی کے ساتھ بھی نکاح اس کے مالک کی مرضی سے ہوگا۔ وہ جو اس لونڈی کا مالک ہے نا اس کی مرضی سے نکاح ہوگا، اور پھر لونڈی کو بھی حق مہر دیا جائے گا۔ کس لونڈی کے ساتھ نکاح ہوگا؟ جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اور یا وہ اہل کتاب میں سے یہودی یا عیسائی ہے، تو ایسی لونڈی کے ساتھ نکاح ہوگا، حق مہر بھی دیا جائے گا، گھر بسانے کی نیت سے بھی نکاح ہوگا، اور اس کے مالک کی اجازت اور رضامندی سے ہوگا۔ اس کے علاوہ لونڈی کے ساتھ اگر نکاح نہ بھی کیا جائے تو اس کے ساتھ جسمانی تعلق جسے تمتع کہا جاتا ہے، ایک مسلمان مرد کو اس کی ملکیت میں جو لونڈی ہے اس کے ساتھ نکاح کے بغیر جسمانی تعلق یعنی تمتع کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں حضرت ریحانہ بنت شمون، یہ غزوہ بنو قریظہ کے بعد یہ بطور لونڈی داخل ہوئیں، اور پھر مقوقس کے بادشاہ شاہ مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توفتاً ایک لونڈی جن کا نام حضرت ماریہ قبطیہ، یہ توفتاً لونڈی بھیجی۔ آپ کو ان کا حسن پسند آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نکاح کے ان دونوں کے ساتھ، حضرت ریحانہ بنت شمون اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے ساتھ نکاح کے بغیر جسمانی تعلق قائم کیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ وہ خوش قسمت خاتون پھر جن کے بطن سے حضرت ابراہیم نبوت کے دور میں، مدنی دور میں ایک بیٹے کی ولادت بھی ہوئی۔ لونڈی کے ساتھ تمتع کا تصور کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ لونڈی کہتے کسے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ اسٹرکٹ ڈیفینیشن آف اسلام میں لونڈی کون سی عورت ہے؟ خریدی بیچی ہوئی عورت لونڈی نہیں ہوتی۔ اسلام اور شریعت کی ڈیفینیشن میں لونڈی اور غلام اس مرد اور اس عورت کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں، بیٹل فیلڈ میں سے میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جو مسلمانوں کے ہتھے آتے ہیں نا دشمن کے لوگ، ان کو لونڈی غلام کہا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے میدان جنگ میں، جو عورتیں ہیں دشمنوں کی یا جو مرد ہیں دشمنوں کے، جب مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں لڑتے ہوئے جنگ کرنے والے، تو ان کو لونڈی غلام بنانا اور ان کو سلیوز بنانے کا تصور ہے۔ یہ نہیں کہ پرامن شہری مسلمان فاتح ہو کے ایک شہر میں داخل ہوں
اور شہر کے اندر یا بستی کے اندر باقی جو پرامن شہری تھے جو جنگ کے میدان میں نہیں تھے ان کو پکڑ پکڑ کے لونڈی غلام بنانا یہ تصور نہیں ہے. ایکچول میدان جنگ میں ان کو لونڈی اور ان کو غلام کہا جاتا ہے اور پھر ان کو خاص طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے. اس زمانے کی بات ہے. آج حقیقت میں لونڈی غلاموں کا تصور ختم ہو چکا ہے. سلیوری غلامی ابالش ہو کے ختم ہو چکی ہے. نہ ویسی جنگیں ہیں نہ میدان جنگ سے ویسے لونڈی غلام مسلمانوں کے لشکروں کے ہاتھ آتے ہیں. لہٰذا ان احکامات کی ایپلیکیشن اور ان احکامات کا اطلاق آج کے دور میں ہے ہی نہیں. نہ آج لونڈیاں ہیں نہ آج غلام ہیں، اور نہ لونڈیاں ہیں اور نہ ان کے ساتھ تمتع کی اجازت کا تصور ہے. اس لیے آج کے دور میں تو تمتع کا تصور ہی نہیں ہے. اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ خریدی ہوئی عورت بھی لونڈی ہے تو وہ شریعت کی ڈیفینیشن سے وہ لونڈی نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ قیامت کے دن غضبناک ہوگا. ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو کسی آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھاتا ہے. تو گویا آزاد عورتوں کو یا مردوں کو بیچنا یا خریدنا حرام ہے اور ان کو غلام بنانا درست اور جائز نہیں ہے. خریدی ہوئی عورتوں کو اپنی لونڈی بنا کر اپنے حرم کو لونڈیوں سے بھر کے ان سے تمتع کرنا، عیاشی کے اڈے بنانا، یہ شریعت کا رنگ نہیں ہے. آج عرب کی کچھ ریاستوں میں مالدار لوگ یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے تمتع کی اجازت دی ہے، لیکن وہ لونڈیاں ہی نہیں ہیں جن کے ساتھ تمتع کیا جا رہا ہے. خریدی ہوئی عورت، بیچی ہوئی عورت لونڈی نہیں ہے. انسانوں کو خریدنے اور بیچنے کا تصور نہیں ہے. نہ میدان جنگ ویسا ہے، نہ میدان جنگ میں کوئی غلام ہاتھ آتے ہیں، نہ لونڈیاں ہاتھ آتی ہیں. لہٰذا غلامی کے احکامات ہی ختم ہو چکے. یہ اس دور کے لیے تھا. اب اس دور کے لیے بھی کیا تھا؟ اس دور میں بھی تمتع کی اجازت کیوں دی گئی؟ یہ بساط ذہنوں کو چیز بہت پریشان کرتی ہے، تو میں اس کی حکمت سمجھاؤں گی. سب سے پہلی بات تو میں نے یہ بتا دیا کہ لونڈی کسے کہتے ہیں. ٹھیک، اب یہ لونڈیاں جب مسلمانوں کے لشکر اور سپہ سالار کے قبضے میں آتی تھیں یا میدان جنگ سے ملتی تھیں تو لا آف دا جنگل نہیں ہوتا تھا کہ جس کے ہتھے جو دشمن کی عورت آئی وہ اس کے قبضے میں، وہ اس کی لونڈی، وہ اس کے ساتھ تمتع کرے، شہوت رانی کرے. نہیں، اس طرح کا جنگل کا قانون نہیں تھا. وہ سارے کے سارے مرد، وہ سارے کی ساری عورتیں جو میدان جنگ سے مسلمانوں کے قبضے میں آتی تھیں ان کو جمع کیا جاتا تھا. اس کے بعد سپہ سالار اعظم اور جو ذمہ داران ہیں وہ فیصلہ کرتے تھے کہ ان کی تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا، کن مجاہدین کو کون کون سے غلام اور کون کون سی لونڈیاں دی جائیں گی. اور دی بھی اس لیے جاتی تھی کہ وہ جو قیدی ہوتے تھے یا تو فدیہ لے کر رہا کر دیے جاتے تھے یا ویسے ہی معاف کر کے رہا کر دیے جاتے تھے. جن کو رکھنا ہوتا تھا قید خانے کوئی نہیں تھے، پریزنز اور جیلیں نہیں تھیں. اب ان قیدیوں کو پھر گھروں میں رکھنا ہوتا تھا، تو گھروں میں رکھا جاتا تھا ان کو غلام اور لونڈیاں بنا کے. وہ عورتیں جو میدان جنگ سے ملتی تھیں ان میں سے جن کو لونڈیاں بنانا ہوتا تھا اور پھر کچھ گھر والوں کے حوالے کرنا ہوتا تھا، وہ بھی باقاعدہ ایک نپا تلا طریقہ تھا، ضابطہ تھا. پہلے ان عورتوں کے ایام ماہواری تک انتظار کیا جاتا تھا تاکہ ان کے حمل کی کیفیت ظاہر ہو جائے، اور حیض کے آنے کے بعد ان کو مالکوں کے حوالے لونڈی بنا کے سونپا جاتا تھا. ان کو اسلام پیش کیا جاتا تھا، قبول کر لیں تو مالک نکاح کرنا چاہتا تھا تو کر سکتا تھا. اگر مالک نکاح نہ کرے تو معاشرے میں کوئی اور نکاح کرنا چاہتا تھا تو کر سکتا تھا. حق مہر بھی دے گا، مالک کی رضامندی سے کرے گا.
لیکن اگر نکاح نہ کرنا ہو تو مالک کو اس کے ساتھ جسمانی تعلق کی اجازت تمتع کے حوالے سے جائز تھی۔ یہ کیوں تھی؟ ابھی میں نے بتایا کہ کوئی جیلیں نہیں تھیں، کوئی پریزنز قید خانے نہیں تھے جہاں ان کو قید کر دیا جائے، ان کو گھروں والوں کے حوالے کرنا پڑتا تھا، ان کی لونڈیاں بنا کے ان کو دینا پڑتا تھا۔ اب ایک اذان، ایک نوجوان اور دشمن قوم کی ایک عورت جس کو دین، حیات، تقوی، خوف کوئی تصور نہیں، اب اگر وہ کسی گھر کے اندر رہتی ہے، مسلمان معاشرے میں رہتی ہے اور جوان ہے، کسی کے نکاح میں نہیں ہے، عین امکان ہے کہ اپنی فطری خواہشات اور اپنی فطری ضرورتوں سے مجبور ہو کے وہ بدکاری کرے گی اور معاشرے کے اندر بدکاری کے گناہ پھیلائے گی، اور بالکل معاشرہ نہیں بلکہ عین ممکن ہے کہ گھر کے مردوں کو بدکاری کی طرف مائل کرے گی۔ بھئی جوان عورت ہے، گھر میں کام کاج کر رہی ہے، گھر کے مرد بھی وہیں پہ پھر رہے ہیں، تو اس فتنے اور اس بے حیائی اور بدکاری سے گھر کے مردوں کو بچانے کے لیے یا معاشرے کے مردوں کو بچانے کے لیے مالک کو اس کی جسمانی خواہش کی تکمیل کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے تمتع کی اجازت دے دی گئی۔ بے حیائی سے بچانے کے لیے تمتع کی اجازت جب مالک کو دی گئی ہے تو وہ پابندی کے ساتھ دی گئی۔ یہ بذات شہوت رانی نہیں ہے کہ لونڈیاں خریدتے جاؤ اور تمتع کرتے جاؤ، نہیں، خریدتے جاؤ، جسمانی خواہشات تکمیل کرو، پھر بیچو، پھر اگلا لاٹ لے آؤ، ایسے نہیں ہے، باقاعدہ ایک چارٹر ہے، تمتع کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اگر مالک اپنی لونڈی کے ساتھ شریعت کے مطابق تمتع کرتا ہے، پھر وہ مالک اس کو بیچ نہیں سکتا، پھر وہ مالک اس کو بیچے گا نہیں۔ جس مالک نے لونڈی کے ساتھ تمتع کر لیا پھر وہ اس کو اپنے گھر پر رکھنے پہ پابند ہے۔ پھر دوسری بات، اگر تمتع کے بعد اس لونڈی کا کوئی بچہ ہوتا ہے تو پھر وہ لونڈی غلام نہیں، پھر وہ آزاد ہے۔ لونڈی کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی طور پر غلام نہیں ہے، وہ آزاد ہے، غلام ابن غلام نہیں ہوگا، وہ آزاد ہے۔ اور صرف آزاد بھی نہیں ہے، تمتع کرنے والے اس باپ کا شرعی وارث بھی ہے۔ اللہ نے پھر اس مرد کو بغیر نکاح کے جس کو تمتع کی اجازت دی ہے نا، پھر اس کے ہاتھ بھی باندھے ہیں۔ تمتع کرنے سے پہلے سوچ لو، پھر تمہیں اس کی ذمہ داریاں اٹھانی پڑے گی، تم اس کو بیچ نہیں سکو گے، عین ممکن ہے تمہارے حمل سے حاملہ ہے، تم اس کی ملکیت رکھو گے، تم بیچ نہیں سکو گے، اس کی اولاد تمہاری حقیقی اولاد کی طرح آزاد ہوگی، اس کی اولاد تمہاری حقیقی دوسری بیویوں والی اولاد کی طرح تمہاری وارث ہوگی۔ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ لونڈی جس کے ساتھ مالک نے تمتع کیا ہو، مالک کی وفات کے بعد وہ لونڈی آزاد ہے، وہ لونڈی آزاد ہو جاتی ہے، پھر وہ لونڈی نہیں رہتی۔ تو ان پابندیوں کے ساتھ بدکاری کو بچانے اور گھر میں یا معاشرے میں زناکاری کی انسداد کے لیے اللہ نے اس دور میں تمتع کی اجازت دی تھی۔ یہ اجازت آج ہولڈ نہیں کرتی، کیوں؟ کیونکہ غلامی ختم، غلامی کی لچک اور جھوٹ کے تصورات بھی ختم۔ یہ اس دور میں اجازت تھی اور اس کی حکمت میں نے کچھ ذہنوں میں جو بدگمانیاں اسلام دشمن عناصر بدکاری کے حوالے سے الزام لگا کر قرآن کے احکامات پر لگاتے ہیں، اس کی نفی کے لیے میں نے اس کی حکمت اور دلائل سمجھا دی۔ اللہ نے فرمایا اس کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے، اموال کا مطلب کیا ہے؟ حق مہر کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، بشرطے کہ نکاح کیوں کرو؟ محسنین غیر مسافحین۔ نکاح کا مقصد کیا ہوگا؟ گھر بسانا، عورت کو حصار نکاح میں محفوظ رکھنا۔ نکاح کا مقصد صرف شہوت رانی نہیں ہوگا، صرف جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں کہ ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا، شہوت کی خواہشات کی تکمیل کی اور پھر اور نہ صحیح اور صحیح اس کو طلاق دے کے ایک اور نکاح کر لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ نکاح کیسے کرو گے؟ محسنین غیر مسافحین،
نکاح کا مقصد یہ ہوگا کہ ان بیویوں کو محسنین بنو گے. ہا سواد نون کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، کہ ایک شوہر بیوی کے ساتھ، ایک عورت کے ساتھ نکاح کرے گا اسے حصار نکاح میں محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے گھر کو آباد رکھنے کے لیے، اپنی فیملی کو کنٹینیو کرنے کے لیے. غیر مصافحین، سین فا ہا. صافحہ کا مطلب ہے بہانا، ٹو سپل، کسی چیز کا فلو کرنا. مصافحین سے مراد مادہ شہوت بہاننے والے. گویا نکاح کا مقصد صرف شہوت رانی نہیں ہوگا، گھر بسانا ہوگا. یہاں سے نفی ہوتی ہے نکاح متع کی. نکاح متع، میم تا عین ہا، یہ خاص قسم کا نکاح ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اپنی شہوت کی تکمیل کے لیے کیا جاتا ہے. یہ آیت محسنین غیر مصافحین اور اس سے ملتی جلتی آیات آگے بھی آئیں گی، اس کے علاوہ بھی قرآن کی صورتوں میں موجود ہیں. ایک مسلمان مومن متقی پرہیزگار جب ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو اس کے نکاح کا مقصد اس کو اپنے حصار نکاح میں محفوظ رکھنا ہے. صرف شہوت رانی کے مقصد سے نکاح نہیں کرے گا کہ شہوت رانی کے لیے کیا، خواہش پوری ہو گئی، آرزو پوری ہو گئی تو اس کو طلاق دے دی اور کسی اور سے نکاح کر لیا. نکاح متع کو کانٹریکٹ میرج بھی کہا جاتا ہے. اسلام میں یہ آیت اور اس سے ملتی جلتی آیات واضح طور پر نفی کرتی ہیں شریعت میں کانٹریکٹ میرج یا نکاح متع کے درست ہونے کی. نکاح متع کیا ہے کہ کوئی مرد اور عورت جب ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن زنا نہیں کرنا چاہتے، بدکاری سے ڈرتے ہیں، تعلق بھی قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک فزیکل اٹریکشن بھی ہے، لیکن بدکاری سے بچنا چاہتے ہیں، تو وہ نکاح عارضی طور پر اس معاہدے پر، اس کانٹریکٹ پر، اس وعدے پر، اس نیت سے نکاح کر لیتے ہیں کہ نکاح کرتے ہیں، کچھ دن نکاح کے بندھن میں رہیں گے، جسمانی خواہشات کی تکمیل کریں گے اور پھر اس کے بعد طلاق دے کے الگ ہو جائیں گے. تو یہ نکاح جو کیا ہی اس کانٹریکٹ، اس معاہدے، اس وعدے پر کیا جاتا ہے کہ یہ عارضی ہے جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور گھر بسانے کا ارادہ نہیں، یہ نکاح متع ہے. اور اس کی نفی ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے. ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے، میں عموماً فرقہ واریت میں فرقوں کے نام بھی نہیں لیا کرتی، لیکن ایک فرقہ ہے جو نکاح متع کو حلال اور جائز قرار دیتا ہے، اور وہ حوالہ اور جواز حیات طیبہ کے ایک واقعے سے لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر ایک مارکے میں تشریف لے گئے اور سفر کافی طول پکڑ گیا، اور اتنے طویل سفر میں صحابہ کرام جب اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے تو انہوں نے نکاح متع کی اجازت طلب کی، اور آپ نے ان کو بدکاری سے بچنے کے لیے نکاح متع کی اجازت اس سفر میں اجازت دی، اور صحابہ نے آپ کی حیات طیبہ کے اس سفر میں نکاح متع کیا. لیکن مدینہ واپس آنے کے بعد آپ نے اس اجازت کو منسوخ کر دیا. تو وہ اجازت اور وہ واقعہ جو حیات طیبہ میں صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کو جواز بنا کر ایک فرقہ نکاح متع اور کانٹریکٹ میرج کے حلال اور جائز ہونے کا جواز فراہم کرتا ہے. حالانکہ وہ حدیث، وہ واقعہ بعد میں دوسری احادیث سے منسوخ ہو گیا. عقیدہ نسخ صرف قرآن میں نہیں ہے، حدیث و سنت کے واقعات میں بھی ہے. اور مور اوور یہ قرآن کی آیت محسنین غیر مصافحین، یہ واضح طور پر نفی ہے ہر قسم کے نکاح متع کی اور کانٹریکٹ میرج کی.
بشرطے کہ ہر سارے نکاح میں ان کو محفوظ رکھو، یہ نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، پھر جو ازواجی لطف زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض انہیں ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم و دانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حق مہر معاف بھی ہو سکتا ہے، معجل بھی ہو سکتا ہے، غیر معجل بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے محسنات سے نکاح کر سکے تو اسے چاہیے کہ تمہاری لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے، یعنی اگر نوٹی مسلمان ہے یا لونڈی کلمہ گو میں سے ہے تو تم لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر لو جو تمہارے قبضے میں ہیں اور مومنہ ہیں، اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو۔ یعنی شرائط نکاح ایک مسلمان آزاد عورت یا ایک مسلمان لونڈی کے لیے بھی شرائط نکاح وہی ہیں، اس کی مالی کمٹمنٹس نسبتاً کم ہوں گی، ظاہر ہے ایک آزاد عورت ایک خاندانی خاتون ہے، اس کی مالی ضرورتیں زیادہ ہوں گی، لیکن جو ایک غلام لونڈی اس کی معاشی کمٹمنٹس نسبتاً کم ہوں گی، وہ کم آرام اور آسائشوں کی عادی ہوگی، لیکن بہرحال حق مہر اس کو بھی دیا جائے گا۔ ایک لونڈی کو بھی حق مہر دیا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں آزاد خاندانی خواتین کو حق مہر نہیں دیا جا رہا، یہ شرائط نکاح میں سے ایک ہے۔ اور پھر ولی کی رضامندی کے بغیر خاندانی عورت کا نکاح نہیں، اور مالک کی رضامندی کے بغیر ایک لونڈی کا نکاح نہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ شریعت ایک لونڈی کا نکاح بھی اس کے مالک کے بغیر جائز نہیں قرار دیتی، کہاں آزاد عورتیں اپنے ولی کے رضامندی کے بغیر کورٹ میرج کرتی ہیں اور ہمارا لاء کہہ دیتا ہے کہ کورٹ میرج حلال اور جائز ہے۔ اللہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے سرپرستوں کی اجازت کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کرو، معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ بھی حصار نکاح میں محفوظ رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں۔ آزاد شہوت رانی کی نیت سے ایک لونڈی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک اور لا لونڈیوں کے لیے بھی کہا محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یہ قرآن کا ایک اور لا ہے۔ لام الف لا کیا ہوتا ہے؟ ڈونٹ، نہیں۔ کیسا لا ہے؟ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایسا ہی لا تھا نا، چوری، ڈاکہ، قتل، رہزنی، جھوٹ، شرک، بت پرستی، ان تمام پر کیا ہے؟ لام الف لا ہی ہے نا۔ زنا، ان سب چیزوں پر لام الف لا ہے، ویسا ہی لا ہے۔ کیا نہ کرو؟ پوشیدہ دوستیاں نہ پکڑو، پوشیدہ دوستیاں، چوری چھپے کی آشنائیاں نہ کریں۔ لونڈیوں کو بھی چوری چھپے کی آشنائیوں اور دوستیوں سے منع کیا گیا۔ اسلام میں ایک مسلمان عورت اور نامحرم مرد کے درمیان کسی قسم کے دوستانہ مراسم کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ قرآن کا لا ہے، یہ ڈونٹ۔ ایک مسلمان عورت اور نامحرم مرد کے درمیان کسی قسم کا کوئی دوستانہ تعلق، چاہے وہ اعلانیہ ہے چاہے وہ پوشیدہ ہے۔ شریعت تو پوشیدہ بھی ارے میری شریعت میں تو پوشیدہ نکاح بھی نکاح نہیں ہے، اعلان نکاح کے لیے ولیمہ شرط ہے، تو پوشیدہ دوستی کا تصور؟ وہ جیسے پرانے زمانے میں خط و کتابت ہوتی تھی، دیوار کے آگے پیچھے خطوط ارسال ہو جاتے تھے، وہ چاہے خط و کتابت ہے، چاہے وہ میسیجز ہیں، چاہے وہ میسنجر پر چیٹنگ ہے، چاہے وہ موبائل کی کانورسیشنز ہیں، چاہے وہ ویڈیو کالز ہیں، چاہے وہ گھومنا پھرنا ہے، ڈیٹنگ ہے، فلرٹنگ ہے، چیٹنگ ہے، سیکرٹ لیونگ انز ہیں، کسی بھی طریقے سے مسلمان مرد نامحرم کے ساتھ
ایک مسلمان عورت کا کسی قسم کے کوئی مراسم اور کسی قسم کا کوئی دوستانہ تعلق، یہ قرآن کا لا ہے. اللہ اس کو سمجھنے. اور آج ہمارے معاشرے میں یہ جو چیزیں اتنی کھلے عام ہیں اور یہ موبائل کے کلچر کے بعد یہ جو اتنی فروغ پاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اللہ اس کی حرمت کو سمجھنا. آپ کو پتہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انسان اپنے تمام حواس کے ساتھ زنا کرتا ہے. دیکھنا نگاہوں کا زنا ہے، لذت سے سننا، کسی کی گفتگو کو سنا جا رہا ہے، لذت ہو رہی ہے اور کانورسیشنز چل رہی ہیں اور ویڈیو کالز چل رہی ہیں، سننا کانوں کا زنا ہے. چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے. اس کے بعد پھر شرم گاہیں اس کی تکمیل کرتی ہیں یا تکمیل سے رک جاتی ہیں، لیکن متحرکات تو پہلے ہیں. تو یہ وہ خاموشی کے تنہائی کے گناہ ہیں جو آج چوری چھپے کی آشنائیوں کی شکل میں ہیں. اللہ ہمیں ان چیزوں کو بہت گہرائی سے سمجھنے اور اپنی زندگی سے ہر شکل میں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. چوری چھپے آشنائیاں نہ کریں، پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب کون؟ لونڈیاں. تو ان کی سزا بنسبت آدھی ہے جو عورتوں یعنی محسنات کے لیے. آزاد عورتوں کے لیے حصار حفاظت کے زیادہ ہیں، اس کا باپ بھی ہے، اس کا بھائی بھی ہے، اس کے ارد گرد اس کے زیادہ مرد رشتہ دار ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے. لونڈی کے نکاح میں صرف اس کی حفاظت کا حصار اس کا شوہر ہے. تو گویا ایک آزاد عورت جو ہے وہ حفاظت کے زیادہ حصار توڑتی ہے. جب وہ بدکاری کرتی ہے تو آزاد خاندانی عورت اپنی سیکیورٹی، اپنی پروٹیکشن، اپنے گارڈ کے زیادہ حصار توڑ کر بدکاری کرتی ہے. جو لونڈی ہے اس کی حفاظت کرنے والا صرف اس کا شوہر ہے، وہ ایک حفاظت کا حصار توڑ کر اللہ کی نافرمانی کرتی ہے. اس کی سزا اس کی سزا کے مقابلے میں آدھی ہے. تو اس پر آدھی سزا ہے جو عورتیں یعنی محسنات کے لیے مقرر ہے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں پر یہ آپشنز دے دی گئی ہیں کہ جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی یعنی نکاح نہیں ہو رہا اور کسی قسم کی بدکاری کی طرف دل مائل ہے، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص نکاح کی خواہش کے باوجود نکاح کے حالات نہیں پاتا، پھر اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کے زور کو توڑ دیتا ہے. جوانی ہے، بلوغ کے بعد کا وقت ہے، فطری خواہشات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان فطری خواہشات کی رو میں بہہ کے کسی شکل میں پوشیدہ دوستیوں کی شکل میں یا کسی شکل میں بدکاری کے وسوسے شیطان ڈال کر وہ کام کروانے میں مائل ہو جائے. تو پھر شہوت کے زور کو توڑنے کے لیے روزہ، شہوت کے زور کو توڑنے کے لیے حدیث میں اس کی تاکید ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حیاداری کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اولادوں، ہمارے شاگردوں کے دین کی، ایمان کی، اسلام کی، علم کی، عمل کی، عزت کی، آبرو کی، حیا کی، پردے کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں ان کی حفاظتوں کے طریقے سکھائے، اللہ ہمیں ان کی حفاظتوں پر عامل بنائے، اور اللہ خاتمہ بالاسلام، خاتمہ بالایمان فرمائے. کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں سے بچائے، عدو مبین کے فتنوں سے بچائے، دجالی فتنوں سے بچائے، اور ہمیں حیا کی پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.